اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور، تو میں جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور، تو مر جاؤں گا۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید المرسلین رحمت للعالمین، جانے کائنات جانے جہان کائنات مقصود کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بلند و بالا بارگاہ دے اندر ہدیت و سلام پیش کرنے تو بعد، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلدی جلدی نال اوہ بند کر دو، اوہ ایک اور بند کر دو۔ اپنے اہل علاقہ نو، اپنے چک والیاں نو، پنڈ والیاں نو میں رب دا پیغام پہنچا دیاں۔ میرے رب دی آواز ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جدوں جمعے دی اذان ہو جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یا اللہ کی کریے، فرمایا بھی رب دے ذکر وال دوڑ لا دیا کرو۔ میں حیران ہاں انہاں کناں تو جڑے بازار وچ بہ کے، گھراں وچ بہ کے، دکاناں وچ بہ کے رب دا ایڈا ڈاڈا فرمان تے سن دے نے، لیکن اثر ہوندا نہیں۔ کدے کلیاں بہ کے سوچ لینا چاہیے، اپنے آپ نال چند گلاں کر لینیاں چاہیے نے بھی کیڑی ایسی غلطی کر بیٹھا، کیڑا گناہ ہو گیا، کیڑا عمل ایسا کر بیٹھا، کیڑی نافرمانی ہو گئی ہے کہ رب دا فرمان میں سننا، رب دا پیغام میری کنی پہ گیا، دعوت رب دی آ گئی ہے، لیکن مینوں رب نے اس قابل نہیں سمجھیا۔ تو انہوں کی لگتا ہے بھئی علاقے دا ایس ایچ او کسی نو بلاوے، او دی مجالے ہو نہ جاوے، صحیح پہ کہنا؟ ملک دا وزیر کسی نو بلاوے، او دی جرت سارے کام چھڈ کے جائے گا۔ تو انہوں کی لگتا ہے کہ رب بلاوے، بندے چ انی جرت ہے کہ نہ جاوے؟ پھر وجہ کی ہے او کوئی کام ایسا کر بیٹھا ہے رب نے اس قابل ہی نہیں سمجھیا۔ کدے کلیاں بہ کے اپنے آپ نال گل کر لینی چاہیے۔ میرے جوان دوست جڑے نے، جڑے میرے بڈھے بابے بزرگ نے، کوشش کریا کرو کہ عمر جو لنگ گئی ہے کہ باہر چوکا جی بہ کے گزار چھڑنی ہے، کیوں نہ رب دی بارگاہ چ حاضر ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
اور جڑے آ جاندے ہو رب تہاڈیاں چولیاں مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تواڈے رب دی طرفوں تواڈے ول دلیل آ گئی ہے. سبحان اللہ کہہ دیو نا. تواڈے رب دی طرفوں تواڈے ول دلیل آ گئی ہے. دلیل ہوندی ہے دعوے دی. جنہ دعوی مضبوط ہوئے او دے واسطے انی مضبوط دلیل چاہیے، اور جنہ دعوی وڈا ہوئے او دے واسطے دلیل بھی انی عرفہ تے اعلیٰ چاہیے. ان دعوے دی گل کر لئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعویٰ فرمایا. کی دعویٰ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں محمد اللہ دا رسول ہاں. اتنا بڑا دعویٰ. یا اللہ جدوں بھی کسی نبی نے دعویٰ کیتا ہے کہ انہوں دلیل بھی عطا فرمائیا. ایتھے تیرے محبوب نے دعویٰ فرمایا ہے، دلیل کی ہے؟ رب نے فرمایا جیڑا دعویٰ وڈا ہے نا، دلیل بھی اونی میں اعلیٰ تو عطا فرمائیے. یا اللہ کی دلیل ہے؟ رب العالمین نے فرمایا سن لو، قد جاءکم برہان من ربکم. اے جڑا میرا محبوب ہے نا، انہیں جڑا دعویٰ کیتا ہے، جنہیں دلیل ویکھنی ہوئے سر تو لے کے پیرا دے نواں تک میرے یار نو ویکھ لوے. میں اپنے یار نو وال تو لے کے پیرا دے نواں تک دلیل بنا کے کلیا ہویا ہے. ایسی دلیل حضور دا چہرہ دعا دلیل. میرا آقا دی اکھا مبارکہ دلیل، میرے آقا دی دے کن مبارک دلیل، میرے آقا دے ید اللہ دے ہاتھ دلیل. آئے ہائے نبیاں دے امام نو ویکھو تو صحیح، میں آپ نو دلیل بنا کے کلے. اس طرح ہو گئی کہ سورج دے ہون واسطے کسی شے دی دلیل دی لوڑ نہیں. سورج اپنی دلیل آپ ہے. بھی سورج ہے، سورج نو ویکھو پتہ لگ جائے گا سورج ہے. سورج دستا ہے کہ میں ہاں، بلا تشبیہ و بلا مثال. رب نے اپنے یار نو روشن دلیل بنا کے کلے ہے. اللہ اکبر. اور دلیل بھی ایسی، میں رب دے محبوب دی جسم مبارک دے ایک ایک آزاد دی گل کراں. تو یاد ہے پچھلے جمعے حضور دی سماعت دا تذکرہ، جنہوں یاد ذرا کہ سبحان اللہ. حضور دی بصارت مبارک، اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت بصارت ایسی، میرا آقا نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. میرے آقا نے فرمایا جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ سکدے، جو میں سننا تسی نہیں سن سکدے. میرے آقا کی سن دے نے پچھلے جمعے تو میں پیش کیتا ہے، تو میرے آقا کی ویکھ دے نے. اللہ اکبر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جماعت کران لگے نا، مشکات شریف دی حدیث ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لأراکم من بعدی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بھی رکوع سجود صحیح کریا کرو، اے نہ سمجھیا کرو کہ میرا منہ دوجے پاس ہے اور میں ادو ہی پہ ویکھنا، میرے رب نے مینوں اے شان قوت طاقت عطا فرمائی ہے جویں میں اگے ویکھنا وا اسی طرح پیچھے ویکھنا وا۔ اگے میرے آقا دے فرمان نے کمال کر چھڑی، میں تمہیں حدیث سناواں گا تو ترجمہ کریں گا تو مزہ آ جائے گا۔ نبیوں دے امام نے فرمایا، بخاری شریف دی حدیث، نبیوں دے امام نے فرمایا واللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ دی قسم ہے تواڈے رکوع اور تواڈا خشوع میرے کولو لکیا چھپیا نہیں، میں تواڈے رکوع نو بھی جاننا، تواڈے خشوع نو بھی جاننا۔ میں گل کر چھڑی ہے تھی سبحان اللہ چھڑی ہے، میں اس گل نو ذرا کھولا تو اور مزہ آ جائے، تھوڑے ایمان نو چاشنی نصیب ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تواڈا رکوع میرے تو پوشیدہ نہیں، رکوع کی ہے ایک ظاہری حالت ہے، اپنے دوواں ہتھاں نو گوڈیاں تے رکھیا جاندا ہے، اپنے آپ نو جھکایا جاندا ہے، ویکھ کے پتہ لگ جاندا ہے بندہ رکوع چ۔ میرے آقا نے اگے ہاتھ نہیں مکا چھڑی، نبیوں دے امام نے فرمایا ولا خشوعکم، خشوع کی ہے دل دی ایک کیفیت دا نام ہے، خشوع کی ہے دل دی کیفیت دا نام ہے۔ کہ میرے آقا کی پہ فرماندے نے واللہ رب دی قسم ہے ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، میں تواڈی ظاہری عبادت نو بھی جاننا، میں تواڈے دل دیاں کیفیت نو بھی جاندا۔ اللہ اکبر۔ ایتھے ایک اور دلیل پیش کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث نہ ہوئے ذمہ دار عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، چھت اور حضور آپ دی اپنی زوجہ دی مومنہ دی ماں دی گودی دے اندر سر مبارک رکھ کے آرام پہ فرماندے نے، تے مومنہ دی ماں عرض کرن لگیاں سونےاں ایک سوال کرنا چاہنی ہیں، تے نبیوں دے امام نے فرمایا جی بولو، کہنے لگی یا رسول اللہ اے جڑے اسمان تے ستارے پہ چمکدے نے کیا تواڈے امتی دے وچوں کسی دیاں انیاں نیکیاں ہیں؟ سوال ذرا سوچو تو صحیح، مومنہ دی ماں نے، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی نے سوال کی کر چھڑے ہے کہ اسمان دے تارے جنی انہاں دی تعداد ہے تواڈے جڑے امتی نے انہاں دے وچوں کیا کسی دیاں نیکیاں انیاں ہیں؟ آئے ہائے ہائے، پتہ بلا کی لگیا مومنہ دی ماں دا عقیدہ پتہ کی ہے؟ سونا ستاریاں دی تعداد نو بھی جاندا ہے، اپنی امت دے اعمال بھی جاندا ہے۔ گل مکمل کر دی تو حضور نے فرمایا ہاں بالکل ہیں نہیں۔ یا رسول اللہ کدیاں؟ فرمایا میری مرید، میرا مرید تے میری مراد ہے، آپ دیاں نہیں نیکیاں تے مومنہ دی ماں چپ جیاں کر گئیاں۔ میرے آقا نے چہرہ مبارک ویکھیا نا تے کہنے لگے، میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تہاڈا دل ہونا ہے کہ میں تہاڈے باپ دی کوئی گل کردا، ارے کتنی سونا دل تے یہی سی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر فاروق اعظم دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے، تاجدار صداقت دی غار والی نیکی ایک پاسے۔
ایدی وجائے میں صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے. مل کے ذرا کہہ لو صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے. صدیق کا دل تو صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے. صدیق کا دل تو. نبیوں دے امام نے فرمایا واللہ لا ما يخفى علي رکوعکم ولا خشوعکم. بخاری شریف دی حدیث ہے. نبیوں دے امام نے فرمایا میں تواڈے رکوع بھی جاننا واں تواڈے دلاں دیاں کیفیتاں بھی جاندا وا. یہ تو نبیوں دے امام دی گل ہے نا. یہ دل دیاں کیفیتاں جڑیاں نے نا یہ تے حضور دے غلاماں نے جڑے اونٹ رکھے نے وہ بھی جان دے نے. پڑھ سعادت الدارین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر چار بندے آ گئے. دوسری روایت 3 بندے آئے. وہ جو 2 نے نا وہ حضور دے کول آ کے بہ گئے تے ایک جڑا ہے وہ پرے دیوار دے نال ٹیک لا کے بہ گیا. گل بڑی سننے والی ہے. وہ جڑے 2 بیٹھے نے نا انہوں نے ایک بولیا تو پتہ کی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جڑا بندہ بیٹھا ہے نا وہ دا ہاتھ وڑ دیو. میرا کہنا فرمایا کیوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑا بندہ ہے نا انہوں اسی چوری کردیاں پھڑ لے ریڈ ہینڈ پھڑیا گیا اس واسطے انہوں سزا دیو. میرے آقا نے اودے والے ویکھیا انہیں سر جھکا لیا اکھاں وچ اتھرو آ گئے. میرے آقا نے اس بندے کو پوچھا بھئی تیرے کو کوئی گواہ ہے؟ وہ کہنے لگا جی بالکل میرے کو گواہ ہے. سونے جے میری گل تے یقینی ہے میرے نال بندہ ہے یہ کو پوچھ لو یہ بندہ چور ہے. حضور نے انہوں دونوں دی گل سن کے نا اس تیسرے بندے وال توجہ فرمائی تو انہوں اپنے کول بلایا. اپنے کول بلا کے نا میرے آقا نے فرمایا بہ جا. بہ گیا. میرے آقا نے فرمایا نیڑے ہو جا. وہ نیڑے ہو گیا. فرمایا اور نیڑے آ جا. اور نیڑے ہو گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا چوری کر بیٹھا ہے غلطی کر بیٹھا ہے. جب میرے آقا نے انہی گل کی تھی تو انہیں ہاتھ بن لے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے اونٹ دی گل کردے نے وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا کا جس کا تیری گلی میں. فرمایا وہ تے نال گواہ لے آئے تیرے کول کوئی گواہ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب میری گل تے نہیں یقین نا تو انو رب نے طاقت عطا فرمائی ہے تسی اونٹ کولو ہی پوچھ لو. آئے ہائے. اونٹ آیا تے حضور دے کان دے کول نا اپنا منہ کر کے بڑبڑایا بولیا. جویں وہ بولیا میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. وہ جڑے 2 کول بیٹھے سن وہ پریشان ہو گئے پسینے نال شرابور ہو گئے. میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. نبیوں دے امام نے فرمایا اے میری بارگاہ دے اندر آنے والے ہو تو انہوں پتہ ہے اس اونٹ نے کیا کھے
وہ جب تیسرا سی بولیا جی سونا کی آکھیا ہے؟ فرمایا اونٹ پہ کہندا ہے کہ یا رسول اللہ اے جڑے دو بندے تواڈے کول آئے نے نا اے نے منافق، اے میرے عبادت گزار، تہجد گزار، شب زندگار مالک دے اتے الزام پہ لاندے نے سونیا اے دوویں منافق جھوٹ پہ بول دے جے۔ ہن توجہ کرو ذرا، نفاق کی ہے؟ دل دی ایک کیفیت دا نام ہے، ایمان کی ہے دل دی ایک کیفیت دا نام ہے۔ اے اونٹ کہندا سونیا اے منافق نے، اے نفاق ہوندا کتھے بلا؟ دل دے اندر۔ دل کتھے؟ اتے کپڑا، کپڑے تھلے ماس، ماس دے تھلے ہڈیاں، ہڈیاں دے تھلے گوشت، گوشت دے تھلے غلاف، اس غلاف دے وچ دل، اس دل دے وچ نفاق۔ اے اونٹ پہ کہندا ہے سونیا اے دوویں منافق نے، جے حضور دے غلام دا اونٹ نفاق جان سکدا ہے تے خود نبیاں دا سردار ساڈا ایمان بھی جان سکدا ہے۔ اے بخاری شریف جڑی ہے نا، یہ صرف رفع یدین دی حدیثاں کڈن واسطے ہی نہیں، بخاری پڑھنی ہے تو پھر ساری پڑھ، ساری پڑھو نا۔ اور پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی محلے دے انہیں مزار تے حاضر ہوئے ہیں تو انہیں گالی یاد آ گئی ہے، وہ کی فرماندے انہیں بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری۔ کتھے کہنی جی یار سبحان اللہ، اچھا کہ سبحان اللہ۔ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری۔ میں کہنا بھی بخاری پڑھنی ہے تو پھر ساری پڑھو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرما چھڑیا کہ میں تو تواڈے دل دے حالات بھی جان گیا۔ ایتھے بدبختاں نے لکھ چھڑیا ہے کہ نبی وہ ہے جسے دیوار کی دوسری سائیڈ کا علم نہیں، اور لانتیا جدہ تو پڑھے ہے انہوں پتہ نہیں ہوئے گا۔ علمک ما لم تکن تعلم، پڑھ قرآن۔ اسی اس رب دے یار دا کلمہ پڑھے ہے جدے بارے رب نے ارشاد فرمایا سونے جو ہو گئے وہ بھی تو انہوں دس چھڑے ہے، قیامت تک جو ہون والا ہے وہ بھی تو انہوں ارشاد فرما چھڑے ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو تک ارشاد فرما جڑے ہے مواہب اللہ دنیا امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ، غلاموں دلی تختی ذرا سدھی کر لو۔ کی میرے آقا بھی فرمانے نے فَإِنَّا أَنظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرْ إِلَى كَفِّي هَذَا۔ میرے آقا نے فرمایا ساری دنیا قیامت تک جو ہوندا ہے پیا میں انج پیا ویکھنا جویں بندہ اپنی تلی پیا ویکھدا ہوندا ہے۔ یہ کوئی حیرانگی والی گل نہیں، یہ کم تے ملک الموت کری جاندا ہے۔ پڑھو حدیث شریف، یہ ملک الموت نا یہ انج کر کے ساری دنیا نو پہ ویکھدا ہوندا ہے، نظر کردا ہے، اور ایسی نظر ملک الموت کردا ہے ساری دنیا نو ویکھ لیندا ہے، جدی جان کڈن دا ویلا ہوندا ہے اودے کول پہنچ جاندا ہے۔ تو ذرا حساب لو، 1 لاکھ ایک لمحے بھلا کنی دنیا فوت ہوندی ہے، تے واہ ملک الموت ہر تھاں پہنچ جانا ہے۔ اس ملک الموت دا انکاری کوئی نہیں، جیسی آکی سونا اتھے بھی آ سکتا ہے اتھے بھی آ سکتا ہے، اتھے پریشانی ہے۔ واہ مسلمان تیرے تو میں صدقے، یہ تو حضور دے غلام کری جاندے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ رمضان شریف چند چڑھیا نا، غوث پاک دی بارگاہ ایک مرید آ گیا کہنے کا سونیا رمضان شریف دا چند دل کردہ دسترخوان میرا ہوئے پھیرا تیرا ہوئے۔
غوث اعظم پاک نے فرمایا ٹھیک ہے میں حاضر ہو جاؤں گا. مسجد کا مؤذن کہنے لگا سونے دل کرتا ہے دسترخوان میرا ہوئے پھیرا تیرا ہوئے. فرمایا آ جاؤں گا. طالب علم کہنے لگے یا غوث پاک جیلانی محبوب سبحانی دل کرتا ہے اج ساڈے نال افطاری فرماؤ. کردے کردے غوث پاک سب کو فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوجا دن ہویا نا فجر دی اذان ہو گئی تو مسجد بھر گئی. وہ بغداد دی مسجد سی. فجر تو بعد سارے آ گئے تو سارے آ کے بہ کے گلاں پہ کرن. مؤذن کہے کیا بات ہے راتی سواد آ گیا ہے غوث پاک نے افطاری میرے نال کیتی ہے. طالب علم کہنا وہ جھوٹ پہ بولنا افطاری نے ساڈے نال کیتی ہے. مؤذن کہنے لگا ساڈے نال کیتی ہے. ملک کہنے لگا ساڈے نال کیتی. چودھری کہنے لگا ساڈے نال کیتی. آپس میں جھگڑا ہونے لگا. غوث پاک آ گئے آ کے فرمایا او جھگڑا نہ کرو تسی تے چند لوگ ہو. اگر ایک وقت دے اندر 70 بندے بھی ہوندے میں 70 دے گھر جا بھی سکنا افطاری فرما بھی سکنا. یہ غوث پاک دا عالم ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ شان ہے میرے محبوب دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنے ہر شے دا ملازہ میرا محبوب پہ فرماندا ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف پھر پڑھ لی. کافی دن میں تانوں تقریراں سنائے ہن میں کہہ بھی چلو تھوڑا جہا عقیدہ اپنا درست کر لئیے نا. میں اکثر ایک گل کرنا ہوں نا بھئی عقیدہ کی یہ رستہ ہے. ایک بندہ 1.5 کروڑ دی گڈی تے چڑھیا ہے 4 لاکھ دی پراڈو تے چڑھیا ہے تے اینو جناب فل سپیڈ نال جا رہا ہے. کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہیں کہے میں اسلام آباد. تسی کہنا ہے بھائی پاویں تیرے کو گڈی چنگی ہے تیری رفتار بھی اعلی ہے تو اسلام آباد نہیں پہنچنا کیوں تیرا رستہ غلط ہے. ایک بندہ ہے انہیں جناب پھٹے پرانے کپڑے پائے نے سائیکل تے چڑھ گیا ہے تو ٹریا جاندہ ہے سائیکل پنچر ہو جاندہ ہے پھر لواندہ ہے. پھر پوچھے کدھر چلے ہیں جی میں اسلام آباد. تسی آکھنا ہے پاویں تیرا سائیکل دا کوئی حال نہیں پاویں تیرا اپنا کوئی حال نہیں پاویں تیری سائیکل ٹوب دا کوئی حال نہیں لیکن ایک نہ ایک دن پہنچ جائے گا. بندہ پاویں لکھ نمازاں پڑھے رگڑ رگڑ کے متھا ایتھے دم پا لوے جدو عقیدہ سدھا نہیں تے نہ نمازاں دا فائدہ بھی نہیں. ہاں دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے دل دے اندر صحابہ کرام دا ادب ہوئے آل پاک دا احترام تے پیار ہوئے. ہاں پھر آپ پر نماز اس نماز دے بارے نبیوں دے سلطان نے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومنین. پھر نماز پڑھے گا میرے نماز تیرے واسطے معراج بن جائے گی. پھر اے نماز نبیوں دے امام دی اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے گی. میرے آقا نے فرمایا مڑے یہ نمازاں دا کیے تے قیامت والے دن رب نے گندے کپڑے دی طرح بندے دے منہ تے مار دینی ہیں جا اپنی لے جا نمازاں مینوں تیری نمازاں دی لوڑ نہیں. تینوں کہ لگدا ہے بھی یہ نمازاں واسطے اے تے عبادت فرشتیاں نے بڑی کر چھڑی ہے. ایتھے تے میں پیار ویکھنا ہے تے محبت ویکھنی ہے. اس واسطے میں گلی گلی نگر نگر ہوکا دے چھڑنا ہے کی بلا سبحان اللہ کو تم دساں. ہاں نہیں یہ بس سبحان اللہ وہ سوکھے والی آنکھی نہیں اچھی آکو سبحان اللہ. اس واسطے میں کہنا ہونا جلو 5 تن نال او پیار نہیں جلو 5 تن نال او پیار نہیں پیار نہیں او دے کلمے دائت پار نہیں جڑا چوں یارانا
یار نہیں او جڑا چوں یاراں دا، اس طرح کر کے ہاتھ اٹھاؤ تے مل کے آکھو جڑا چوں یاراں دا او یار نہیں او دا بیڑا ہونا پار۔ اللہ اکبر، یہ پیار محبت رکھنا پینا ہے۔ تو میں عرض پہ کرنا تھا میرے آقا تے کائنات ان پہ ویکھدے نے جی میں ہاتھ دیئے تھیلی پہ ویکھدے نے۔ بخاری شریف پڑھ دیں اونچی کو سبحان اللہ۔ میرے آقا تشریف فرمانے جنگ موتا کئی میل دور جنگ پی ہوندی تے میرے آقا نے سمجھا کے کلیا سی، پہلے جھنڈا فلاں پھڑے گا کہ اے شہید ہو گیا تو فلاں پھڑے گا، اے شہید ہو گیا تو فلاں پھڑے گا، اے شہید ہو گیا تو فلاں پھڑے گا، اے شہید ہو گیا تو پھر خالد بن ولید پھڑے گا۔ لشکر روانہ ہو گیا، میرے آقا مسجد نبی شریف کے اندر تشریف فرمانے، لشکر اتنے پہنچ گیا، کئی 100 میل تے جنگ پی ہوندی ہے۔ میرے آقا مسیتے بیٹھے نے نا تو سامنے صحابہ کرام بیٹھے نے، میرے آقا دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے۔ آئے ہائے اونچی بولو یار سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے۔ صحابہ کرام پہ پوچھتے ہیں سونا حامیم نے کل والیا علم نشراد سینے والیا مالاک نے کانجل والیا ید اللہ دے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں پہ روندے ہو؟ نبیت امام نے اشار فرمایا، بخاری شریف دی حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں، میرے آقا نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ والے ہو، او میرے مرید، او میرے صحابی، جنگ دے اندر پہ لڑ دے لے میرا فلاں صحابی شہید ہو گیا، جھنڈا دوجے نے پھڑ لیا ہے، ہن دوجا صحابی پیا لڑدا ہے۔ اچانک میرے آقا نے فرمایا دوجا صحابی بھی شہید ہو گیا ہے۔ پھر میرے آقا بولے فرمایا تیجے نے جھنڈا پھڑ لیا ہے، ہن تیجا بھی شہید ہو گیا ہے، ہن فلاں بھی شہید ہو گیا ہے، ہن فلاں بھی شہید ہو گیا ہے۔ نبیت امام نالے نالے بیان پہ کر دے رہے، نالے میرا عربی ماہی روندہ پیارات، میرے آقا نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ والے ہو، ہن جھنڈا خالد بن ولید نے پھڑ لیا۔ پھر میرے آقا بولے ہن فتح ہو گئی ہے، سونا جنگ کدھرے پئی ہوندی ہے، تسی کدھر بیٹھے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا اے رب نے مینوں طاقت عطا فرمائی ہے، میں جتھے بواں جو چاواں سنا بھی سکنا، سن بھی سکنا، ویکھ بھی سکنا، وکھا بھی سکنا۔ یہ رب نے مینوں طاقت عطا فرمائی۔ میں کدی کدی سوچنا بھی یہ شانہ ساریاں عطا فرمائیاں نے، سارے بولو رب، اسی آکھیے بھی رب نے اپنے محبوب نو اے شان نہیں دیتی، یہ کیا آپ دی صفت بیان کی تھی کہ رب دے نہیں سکیا، یا رب نے دینے کنجوسی فرمائی؟ جے رب فرماوے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، پہلے میرے محبوب دی پیروی کر، انہاں دی اطاعت میری ہی اطاعت ہے۔ پورا قرآن، فقیر بیٹھا بیا چیلنج کر دے، پورے قرآن دے اندر ایک آیت کوئی بندہ بھی کھا دے گا پلا مینوں رب نے آکھیا ہوئے جنہیں مینوں منیا ہے انہیں میرے مصطفیٰ نے بھی منیا ہے، نا 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 نا، بلکہ کچھ لوگ ایسا
کچھ لوگ ہے سن انہیں پتہ کی آکھیا انہیں کہا بھئی تسی ہو اللہ دے رسول گل بڑے غور نہ سننی تسی ہو اللہ دے رسول تو تسی سن اللہ دا پیغام ہی دن ہو نا رب تو مننا ہے میرا آقا نے فرمایا ہاں انہیں کہا پھر انجے اسی تو آنگو پھر کیوں منی ہے جو میں سیدھے لفظیں سمجھا دینا وہ کہنے لگے بھی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے تو آڈی سان لوڑ کوئی نہیں اللہ نال سانو بڑا پیار ہے اللہ نال سانو بڑی محبت ہے تو آڈی نہیں یا اللہ تینوں پھر پیار قبول ہے تیرے نام تے جان بھی دین گے مال بھی دین گے تھان تھان تیرا ورد بھی کرن گے نفل روزے تے نمازاں بھی پڑھن گے اپنا متھا بھی رگڑن گے قبول ہے رب نے فرمایا نا رب نے فرمایا جبریل رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کموے فرمایا سدران دی امردیاں چھوڑ سدران دفتر چھوڑ میرے یار دیوار کا چاندر ہو جاؤ نالے میرا سلام لے جاؤ نالے قرآن لے جاؤ جبریل حضور دی بار کا چاندر ہوئے نبیان دی امام دی بار کا چاندر آکے عرض پہ کر دینے سونیا نالے رب دا سلام لے آیا وا نالے رب دا قرآن لے آیا وا بول جبریل کی قرآن لے آیا ہے نبیان دی امام نے جو دوئے دی گل کی تھی جبریل کہنے لگا سونا اے جڑے کہندے نے پہ ساڑھے واسطے اللہ ہی کافی ہے تو آڈے پیار دی لوڑ نہیں تو آڈی محبت دی لوڑ نہیں تو آڈی اطاعت دی لوڑ نہیں تو آڈے عشق دی لوڑ نہیں رب پہ فرمانا کل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ رب پہ فرماندہ ہے کل محبوب تسی انہوں فرما دیو ذرا ان کنتم تحبون اللہ اگر تم یہ چاہتے ہو سانو اللہ محبوب بنا لوے یا اللہ کی کریے نمازاں بہتیاں کر لئیے روزے بہتے رکھیے حج زکاتاں زیادہ دائیے رکعتاں لمبیاں کر لئیے میں نا فتبعونی یحببکم اللہ سونیا اے تیرے نال پیار کر لین میں رب انہاں نال پیار کر لواں گا رب کہنا نا میرے یار تو بغیر تو گل ہے ہی نہیں اللہ اکبر یہ ساڑا محبوب عرشاں دا لاڑا ہر دا نا جاندہ ہے میرا سونا آہا میرے آقا نے حضور پہ باہر نکلے نا تے ہاتھ دے دو کتاباں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کادیاں کتاباں نے میرے آقا نے فرمایا یہ پتہ کی ہے اے جی سجے ہاتھ کتاب ہے نا اے سجے ہاتھ دے اندر اے دیوار دے پرلے پاسے والے عقیدے والے سنو اے سجے ہاتھ جی کتاب ہے نا ایدے وچ سارے جنتیاں دے نام نے میں آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جیڑا جنتی ہے انہوں بھی جاننا او دے باپ نو بھی جاننا کیا سن ہے فرمایا اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب جڑی جہنمیہ دے نام لکھے نے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جننے جہنمی نے میں انہوں بھی جاننا او دے باپ نو بھی جاننا آئے ہائے توجہ تو اگلی حدیث پیش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگی کہتے ہیں حضور پتہ کچھ نہیں میں حدیثہ پڑھا تو کمال ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بستر مبارک اٹھے بستر مبارک اٹھتے میرے آقا نے سجدہ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں کہنی نے میں جا کے حضور لبیا نبی دے امام نے سجدہ فرمایا میں ہاتھ بن کے کھڑی ہو گئی میں انتظار کر دی رہی سونا سر اٹھاوے اپنا دیدار کراوے یار سارے بولو سبحان اللہ میرا مدنی ماہی سر مبارک اٹھاوے اپنا دیدار کراوے نبیوں دے امام نے کافی دیر
بعد کافی دیر بعد سر مبارک اٹھایا، میرا آقا نے فرمایا ہاں، کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو ڈر گئی کہ تہاڈی روح مبارک تو نہیں پرواز کر گئی؟ میرا آقا نے فرمایا نا نا، سنیا ہویا کی سی؟ ایڈا لمبا سجدہ، اینا طویل سجدہ۔ میرا آقا نے فرمایا ادھر میں سجدے سر رکھے، ادھروں جبریل آ گیا ہے۔ جبریل آ گیا، یا رسول اللہ جبریل نے اتنا لمبا کلام تواڈے نال فرمایا، کہندا کی سی؟ میرے آقا نے فرمایا جو ہو گیا ہے، جو ہون والا ہے، جبریل نے سب کچھ مینوں بیان کر چھڑیا ہے۔ آؤ میں اگلی حدیث پیش کرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام فرمانے بخاری شریف مسلم شریف حدیث متفق علیہ موجود ہے۔ میرے آقا تشریف فرما ہوئے ممبر تے بیٹھے، صحابہ کرام فرماندے نے میرے آقا نے فجر کی نماز تو بعد درس ارشاد فرمایا، درس ارشاد فرماندے رہے، صحابہ کرام سنتے رہے، درس ارشاد فرماندے رہے، صحابہ سنتے رہے۔ زور دی نماز دا ویلا ہو گیا، اذان ہوئی، بلال نے اذان دیتی، صحابہ کرام نے حضور دے پیچھے نماز پڑھی۔ بقیہ نماز پڑھن تو بعد میرے آقا پھر ممبر تے تشریف فرما ہوئے، میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ عصر دی نماز دا ویلا ہو گیا، عصر دی نماز واسطے اذان ہوئی، میرے آقا نے نماز پڑھائی، صحابہ نے پیچھے پڑھی۔ عصر تو بعد میرے آقا پھر ممبر تے تشریف فرما ہو گئے، میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام خطبہ سنتے رہے، خطبہ سنتے رہے۔ مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا، میرے آقا بلال نے اذان دیتی، میرے آقا نے جماعت کرائی۔ نماز تو بعد میرے آقا پھر ممبر تے تشریف فرما ہو گئے۔ عشائی نماز دا ویلا ہویا، بلال نے اذان پڑھی، میرے آقا نے جماعت کرائی۔ جماعت تو بعد میرے آقا پھر ممبر تے تشریف فرما۔ او صحابہ، اتنا لمبا خطاب تسی سنے؟ پھر آقا نے دسیا کیے، آئے ہائے دسیا کیے؟ صحابہ کہندے نے جو ہو گیا تو جو ہون والا ہے، میرے آقا نے سارا ہی بیان فرما چھڑے ہے۔ اسی اس مدنی ماہی دا کلمہ پڑھے ہیں، تدے تے تھاں تھاں گلی گلی نگر نگر آپ دے گیت گاندے پھرنے، لنگر جو آپ دا کھانے ہاں۔ اچھا ایسا نہیں کہندہ بھی ایک شعر سانو سنا جو ٹائم بھی ہو گیا، کہندہ جو پتہ نہیں یا قسمت یا مقدر بھی بعد ایک ملاقات کافی طویل عرصے بعد ہونی ہے، تے سانو یہ شعر سنا دو تاکہ یاد رہے۔ تو دعا بھی فرماؤ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت نال انہاں دا سفر کرے۔ تو میں عرض کرنا بھئی اسی تسی سننی جدو ویکھو گے نا، خوشی ہوئے، غمی ہوئے، دکھ ہوئے، تکلیف ہوئے، او دا نعرہ ایک ہی ہوندا المدد یا رسول اللہ۔ سونے مہربانی تسی فرمانی ہے، کرم تسی کرنا ہے۔ میرا رب نے خود فرمایا نا بھی اتھے آج، میرا آقا نے ارشاد جو فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، رب عطا مینوں فرما چھڑیا میرے کول منگنا جے میں تانوں دینا ہے۔ ہاں میں جے آکھاں بھی سجاد ہے لنگر سارا تو ونڈ، کوئی بندہ بھج کے میرے اللہ جو مینوں آ کے کر صاحب تسی مینوں دے، میں آکھنا نہیں بھی ہویا انہوں دتا ہے اودے کول جا کے لے۔ ہاں دیندا رب ہی ہے، دیندا مصطفیٰ دے وسیلے دے نال ہے، مصطفیٰ دے ہتھوں بندا ہے۔ اس واسطے نے کہنے تیرا کھاواں میں ہن نہیں کہنا، تسی پڑھو اپنی مرضی نال، لنگر مصطفیٰ دا جڑا کھانا ہے مل کے آکھے تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا اینا ہتھاں نے قیامت نے گواہی دینی ہے، میں راضی ہو گیا وا جنہاں نے ہاتھ اٹھائے نے، میں دعا کرنا مولا اینا ہتھاں نو کسی خیر دا محتاج نہ کری، مل کے کہہ دیو تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ سونا عربی مایا عربی ڈھولنا تیرا کھاواں تیرے میں گاواں یا رسول اللہ
میلاد تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا لا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا وما علیہ الا البلاغ.